بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت السلام علیکم۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں قرض اور اسی طرح کے دوسرے لین دین جو ایک دوسرے کے درمیان میں ہم کرتے ہیں، ان میں ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں تاکہ آنے والے وقت میں آپس کے تعلقات بگڑنے نہ پائیں اور کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ پیدا ہو۔ اسے پچھلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اب ایک صورت یہ نکلتی ہے، ایک ایسی بھی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی کاتب نہ ہو، لکھنے والا کوئی گواہ نہ ہو۔ اگر ایسی جگہ پر کچھ لین دین یا قرض لینے کی نوبت آ جائے تو پھر وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب میسر نہ آئے تو کچھ رہن رکھ لو، اور رہن کے طور پر دی گئی چیز قرض دینے والے کے قبضے میں رہنی چاہیے، اور اگر تم ایک دوسرے پر کامل اطمینان رکھتے ہو تو پھر رہن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ صرف وہیں آ کے رکتا ہے کہ اگر ایک دوسرے کے اوپر مکمل اطمینان ہے ایک دوسرے کے لیے کہ ہاں وہ جو ہم سے وعدہ کرے گا وہ پورا کرے گا، جو قرض لے گا وہ ادا کرے گا، یا اور بھی دوسرے کسی طرح کا جو وعدہ اس نے کیا ہے وہ وقت پہ پورا کرے گا، تو پھر ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی یا گواہ بنانے کی یا مطلب رہن رکھنے کی، اگر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو اطمینان ہے ایک دوسرے پر۔ اور جسے امین سمجھا گیا ہے اور بغیر کسی رہن کے اس نے دوسرے سے کوئی چیز لے لی ہے، اسے چاہیے کہ امانت اور اپنا قرض موقع پر ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو نہ چھپاؤ کہ جو شخص اسے چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ تم انجام دیتے ہو اللہ اس سے آگاہ اور اس کا عالم ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ اب جس نے قرض لیا ہے یا جس نے وعدہ کیا ہے کہ آج یہ چیز آپ سے ہم نے لی ہے اور ہم 15 دن، 1 مہینہ یا 1 سال کے بعد یہ چیز ادا کریں گے، اب ذمہ داری اس کی بنتی ہے کہ جو قرض دینے والے نے جو آپ کے اوپر بھروسہ دکھایا ہے تو آپ اس کا بھروسہ نہ توڑیں، اس کے بھروسے کا احترام کریں تاکہ آگے بھی جب ضرورت پڑے تو لین دین آسان ہو سکے۔ اور اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر وہ ساری چیزیں کہ لکھنا بھی ہے، گواہ بھی بنانا ہے، رہن بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ جو آیت اس سے پہلے کی آیت میں جو بیان کیا گیا تھا وہ آپ کو پچھلے ویڈیوز میں آپ کے سامنے عرض کیا، یہ اسی پچھلی آیت کی سمجھ لیے تکمیل ہے کہ اسی سے متعلق باتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب اس میں جو چند باتیں نکل کے آ رہی ہیں سامنے وہ عرض کرتے ہیں کہ اگر لین دین کرتے وقت دستاویز لکھنے والا میسر نہ ہو جیسا کہ سفر میں پیش آ سکتا ہے، یہ مثال کے طور پہ سفر کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسا سفر میں آ سکتا ہے تو قرض لینے والا اور دوسرے کی تسلی کے لیے کوئی چیز گروی کے طور پر دے دے، یعنی جس نے قرض لیا ہے وہ دوسرے کی تسلی کے طور پر کہ ہاں یہ ہماری چیز ہے، یہ آپ جب تک میں آپ کو ادا نہیں کروں یہ آپ اس کو رکھے رہیے۔ آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رہن کا قانون صرف سفر کے لیے ہے، لیکن اگلے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ سفر کا ذکر مثال کے طور پہ ہے، مثال کے طور پر ایسے موقع کے لیے آیا ہے کہ جب دستاویز لکھنے والا میسر نہ ہو، اور اس بنا پر وطن میں بھی طرفین صرف رہن پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ مثال کے طور پر سفر کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ اس طرح کا معاملہ آپ گھر میں بھی وطن میں بھی کر سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سفر میں ہی ہو تو ایسا ہو، وطن میں بھی ہیں تو بھی آپ اس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ رہن حتمی طور پر قرض دینے والے کے پاس رہنا چاہیے تاکہ اسے اطمینان ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رہن ہی نہیں مگر وہ کہ جو طلبگار کی تحویل میں نہ ہو، یعنی رہن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کے طلبگار کی تحویل میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے زبانی کہہ دیا کہ یہ چیز ہم نے آپ کے پاس رہن رکھ دی اور خود اپنے پاس رکھے ہوئے تو وہ رہن نہیں مانی جائے گی۔ تیسرے یہ کہ دستاویز لکھنا، گواہ بنانا اور رہن رکھنا سب احکام ایسے مواقع کے لیے مخصوص ہیں کہ جہاں طرفین ایک دوسرے کے بارے میں مکمل طور پر اطمینان نہ رکھتے ہوں، ورنہ قرض دینے والے کو کسی دستاویز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مقروض کو بھی چاہیے کہ اس کے اعتماد کا احترام کرے اور برمحل یعنی جو وعدہ کیا ہے جس ٹائم کے اس پہ اس کا حق ادا کر دے اور تقوی کو فراموش نہ کرے۔ یعنی مسئلہ صرف یہی ہے کہ مکمل اطمینان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، اور اگر یہ مطلب رہن بھی نہیں ہوا ہے، کسی کو گواہ نہیں بنایا ہے، دستاویز بھی نہیں دیا ہے، تو یہ جس نے قرض لیا ہے یا جو دیندار ہے بعد میں، اس کو چاہیے کہ وہ سامنے والے کے جو اعتماد کا کہ آپ کے اوپر اعتماد کر کے بغیر کسی گواہی کے، بغیر کسی اس نے آپ کو اپنی پیسہ یا جو بھی چیز دے دی تھی تو پھر آپ کے اوپر ہے یہ کہ آپ اس کے اعتماد کا احترام کریں اور وقت پر اس چیز کو واپس کر دیں۔ لین دین کا موقع ہو یا کوئی اور
اصولی طور پر جو لوگ جانتے ہیں کہ کس کا حق کیا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ گواہی کو نہ چھپائیں، کیونکہ گواہی کو چھپانا عظیم گناہ میں شامل ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو گواہ بنائے گئے ہیں یا جو مسئلے کو جانتے ہیں، اگر ضرورت پڑے اور ان کو بلایا جائے گواہی دینے کے لیے تو وہ اس سے انکار نہیں کر سکتے، ان کو جانا چاہیے اور جو بات صاف ہے اسے کہنا چاہیے، جو حق بات ہے اسے کہنا چاہیے، آپ چھپا نہیں سکتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ گواہی دینا اس صورت میں ہم پر واجب ہے جب دوسرے اپنی گواہی سے حق کو ثابت نہ کریں۔ اگر کچھ لوگ اپنی گواہی سے حق ثابت کر دیں تو باقی لوگوں پر سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ وہی آ گیا کہ اگر کسی کا حق کسی کے اوپر ہے اور آپ جانتے ہیں اور جو گواہ بنائے گئے تھے ان کی گواہی سے یہ بات ثابت نہیں ہو پائی یا وہ ثابت نہیں کر سکیں اور آپ جانتے ہیں پورا مسئلہ، تو پھر آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اسے وہاں پر گواہی دیں اور جس کا جو حق ہے اسے دلوانے کی کوشش کریں۔ زبانی طور پہ آپ کے لیے کہنا ضروری ہے کہ ہاں یہ چیز ہم جانتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر ان کی گواہی سے ثابت ہو گیا مسئلہ، جس کا حق تھا اس ثابت ہو گیا تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر ان سے ثابت نہیں ہو پا رہا اور آپ جانتے ہیں کہ حقیقت مسئلہ کیا ہے، سچائی کیا ہے، تو آپ کو کہنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر قدم پیچھے نہ ہٹائیں، کیونکہ آپ کی خاموش رہنے سے اگر کسی حقدار کا حق تلف ہو رہا ہے، حقدار کا حق نہیں مل پا رہا ہے، تو اس میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ یہ ایسی چیز ہوگی کہ جس میں آپ سے بھی باز پرس ہوگی۔ لہٰذا کہیں ایسا کوئی موقع ہے کہ جب آپ کسی کا حق اسے دلوا سکتے ہیں تو بالکل کوشش کی، بالکل کہیے، گواہی دیجیے اور حق بات کہنے کے لیے بالکل تیار رہیے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں پھر آگے گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔